अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने कराची के हवाले से डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एनजीओस को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा, वरना नताइज भुगतना होंगे। चादर निसार का इंतबाह। वजारत खारजा को होश आ गया। भारतीय क़यादत की धमकियों का मामला आलमी फोरम्स पर उठाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं धांधली साबित हो गई, बस ये वाज़ेह होना बाकी है कि कितनी हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीजी रेंजर्स की एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश करदा रिपोर्ट के हवाले से। हारून साहब, रिपोर्ट तो आ गई, एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने इसे मुस्तरद कर दिया, जबकि वजीर आजम आज कराची पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त में जिन अफराद के नाम शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, दो ही सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि कार्रवाई हो और एक सूरत दूसरी ये है कि कराची को और मुल्क को तबाह होने के लिए छोड़ दिया जाए। इसमें से बहुत सी मालूमात ऐसी हैं, जो लोग मेरा कालम पढ़ते रहे उन्हें अंदाजा होगा। बहुत सी बातें इसमें से मैं लिख चुका हूं। मेरे पास ज़ाहिर है मुस्तनद एदाद शुमार नहीं थे जो रेंजर्स के पास होंगे। मैं महीने में 2-3 दफ़ा कराची जाता रहा मौसम सरमा में, और बहुत से लोगों से मैं मिला और बहुत सी चीज़ें उसमें से मैंने लिख डाली। क्या इसमें कोई शुबा है कि लियारी में गैंग्स हैं? क्या इसमें कोई शुबा है कि वो भत्ता वसूल करते हैं? क्या इसमें कोई शुबा है कि वो स्मगलिंग करते हैं? क्या इसमें कोई शुबा है कि सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं? क्या इसमें कोई डाउट है कि लैंड माफिया है? क्या इसमें कोई शुबा है कि अगवा बराए तावान होता है? इसमें से कौन सी चीज है? सिर्फ उन्होंने फिगर्स दिए हैं और ज्यादा खुलकर बात की है, और इससे ये जाहिर होता है कि फौजी की आदत तंग आ चुकी है अब, और वजीर आजम ने उसकी तायद की है। यानी वजीर आजम ने क्या कहा कि कार्रवाई की जाए। अब उसमें ऐसी शख्सियात हैं कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, बाद के नाम मैं लिख चुका हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि फसाद नहीं फैलाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। खराबी अगर माहौल में कशीदगी पैदा हो जाए तो काम नहीं हो सकता। ये नहायत अलमनाक बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। वहां क्या में अमन में वो जरा करप्ट है, इनमें से अक्सर के दुबई में बिजनेस है और ये सारा दिन पैसे जमा करने में लगे रहते हैं। इनमें से बाज के बारे में शुबा किया जाता है कि इनकी गाड़ियों में बाजू का असला भी ले जाया जाता है। एमकेएम का हाल भी यही है, सबसे बड़ी पार्टी है, कभी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। उसके हेड ऑफिस से लोग पकड़े गए और भी लोग उसके टारगेट किलर्स नहीं सिर्फ पकड़े गए, सीरियल किलर्स पकड़े गए। भाई कहीं से कोई आगाज करें, अपनी सफों में सफाई का आगाज करें तो हम समझेंगे आप सीरियस हैं। जरदारी साहब अकाउंटेबिलिटी शुरू करें अपने लोगों की कि भाई कोई वजीर करप्शन करता है। एक वजीर है, मैं जानता हूं मिसाल के तौर पे, कि शाम को उसके घर पे बाद अखबार नवीस जमा होते हैं, चंद आदमी हैं, जाहिर है सारे अखबार नवीस, और वहां पे वो धमा चौकड़ी मचती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अच्छा। और रोज ये काम होता है। अच्छा, पैसे वो लेता है, 3 जगहों से मुझे पता है वो पैसे लेता है। और ये कुछ चीजें हबीब अकरम साहब ने मुझे बताई थी, इन्हें मालूम होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को टारगेट करना नहीं चाहते। किस तरह आप मुझे बताइए, पानी का एक पाइप हो, वो एक खेत तक जाता हो और 15 जगह पे उस पर सुराख हो, तो वो खेत कैसे सैराब होगा? अगर 230 अरब रुपए भत्ता जमा किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ना लोगों की जान और माल महफूज है, ना उनका पैसा महफूज है, ना उनके घर बार महफूज हैं, ना उनकी औलादें महफूज हैं। तो काम काज कैसे हो सकता है? और इसमें हम जानते हैं इंडिया इन्वॉल्व है,
ہم جانتے انڈین ایجنٹ انوالو ہیں, MI6 بھی ہے کسی نہ کسی درجے میں انوالو. وہ کل برطانوی سفارت خانہ ایک تردیدی بیان جاری کر دے گا. جب میں یہ بات کہتا ہوں وہ ایک تردیدی بیان جاری کر دیتے ہیں. اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا, لوگ اندھے نہیں ہوتے دنیا میں. دیکھیں جنرل رضوان ایک وقت میں تنگ آ گئے تھے جب وہ سندھ رینجرز کے چیف تھے, اور یاد رکھیے کہ سندھ رینجرز کا چیف بیسٹ میجر جنرل کو بنایا جاتا ہے, اور ان پہ کوئی الزام نہیں تھا. جنرل بلال پہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی لگتا ہے تنگ آ گئے, لیکن یہ جنرل بلال کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ اوپر کی سطح پہ ہوا ہے, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. یعنی اس بار کوئی کارروائی ہو پائے گی؟ دیکھ کارروائی کرنی ہوگی, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. نہیں کارروائی ہوگی تو پھر معاملہ بہت آگے تک جائے گا. دیکھیے میری معلومات یہ ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا کہ احتساب ہونا چاہیے کیٹیگریکلی. بعض افسروں کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنا اپنا فرض ادا کریں دیانتداری کے ساتھ. بعض لوگوں کو کنوے کیا گیا ہے. یہ اس طرح نہیں چل سکتا ملک. یہ مذاق بنائی. اعتداد احسن صاحب کو کچھ خیال کرنا چاہیے. میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس کے شواہد فراہم کریں. اعتداد احسن صاحب میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ میں آپ کا ٹکٹ خریدوں گا, آپ کے ٹھہرنے کا بندوبست کروں گا کراچی میں, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاؤں کہ وہاں کیا بیت رہی ہے انسانوں پہ. ہارون صاحب وہ تو یہ بھی کہتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رپورٹ مبہم ہے. ڈی جی رینجرز نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ کلیئر نہیں ہے. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں عرض نہیں کرنا چاہتا. بعض اوقات وہ بالکل مان لیتے ہیں ایک بات کو کہ ان کی پارٹی غلط کر رہی ہے, مگر ٹی وی پہ آ کے اس سے مختلف بات کرتے ہیں. یہ اس ملک میں اتنی سیاست نہ کریں کہ ریاست کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. پانی سر سے گزر چکا ہے, اور کراچی جو ہے وہ فری فار آل ہے, وائلڈ ویسٹ کی طرح, جیسے پرانی فلمیں ہم امریکہ کی دیکھتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ پارٹی کیا سپریم کورٹ نہیں کہہ چکی ہے کہ 4 پارٹیاں بھتہ لیتی ہیں؟ بالکل بھتہ لیتی ہیں تو قتل بھی کرتی ہوں گی نا. ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈی جی رینجرز کی رپورٹ کے حوالے سے. اچھا حبیب صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو رپورٹ پیش کی ہے, جو فہرست پیش کیا اس رپورٹ میں, اس فہرست کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اس میں کن کن افراد کے نام شامل ہیں. ویسے یہ تو میرا بھی مطالبہ ہے, بلکہ ہر عام آدمی کا یہی مطالبہ ہوگا کہ اس فہرست کو پبلک کیا جائے تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے نا. آپ نے جو عام آدمی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مطالبے کو جو بڑا کرنے کی کوشش کی ہے, میرا خیال ہے یہ کچھ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بنیادی طور پہ اس پریس ریلیز کے اجرا کے بھی خلاف ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے فیکٹس نہیں ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھے. جیسے ہارون صاحب کہہ چکے ہیں, ہارون صاحب اپنے کالموں میں لکھ چکے ہیں, کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں ہارون صاحب خود کہہ چکے ہیں, ہم بھی کہہ چکے ہیں. ہمیں بھی اس والیوم کا اندازہ ہے. کوئی 221 کہہ سکتا ہے, کوئی 231 کہہ سکتا ہے, لیکن یہ ہمیں اندازہ تھا سب لوگوں کو کہ جناب بات یہ ہے کہ اس میں جو نئی چیز ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ 11 جون آپ کو پتا ہے کہ آل پاکستان متحدہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO جو بنیادی طور پر مدر ہے MQM کی, جس سے MQM نکلی ہے, یہ اس کا یوم تاسیس ہے. آپ ایک ایسی تاریخ کو ایک ایسی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جس میں ایک بڑی جماعت کی گردان ہوتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور خاص طور پر جب وہ پریس ریلیز ایک ایسے اجلاس کی وضاحت بیان کر رہی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش ہے؟ دیکھیں میں سازش نہیں کہہ رہا, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو صرف سٹیٹمنٹ آف فیکٹس پہ نظر رکھے ہوں. فیکٹس اس طرح ہیں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کوئی بھی پریس ریلیز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ کسی پارٹی کا یوم تاسیس کا دن تو نہیں. یہ دیکھنا کیوں نہیں چاہیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو؟ بات یہ ہے کہ جن پریس ریلیزوں سے یہ تاثر ابھرتا ہو کہ ان کی ٹائمنگ عجیب و غریب ہے. اور پھر دوسری بات ہے اس پریس ریلیز میں ایک اور ذرا خاص بات نوٹ فرمائیے, وہ یہ ہے کہ یہ کراچی کے بارے میں تو ہے ہی بہت کم اس میں کنٹینٹ. یہ کراچی سے جاری ضرور ہوئی ہے, لیکن اس میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانین ڈیزل آتا ہے, ایرانین فیول آتا ہے پاکستان کے اندر, وہ کہاں سے آتا ہے؟ کراچی کے ساتھ تو ایران کا کوئی بارڈر نہیں لگتا, وہ تو 800 کلومیٹر دور سے آتا ہے. تو درمیان میں کون کون انوالو ہے؟ کیا آپ بلوچستان کی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں, یا آپ بارڈر کنٹرولز کے بارے میں وفاقی حکومت کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں جناب یہ سمندر بھی اس میں انوالو ہے, اس کے فش ہاربر بھی انوالو ہے. فش ہاربر میں صوبائی اور وفاقی حکومت اکٹھے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
یا تو کھل کے بتا دیں، جیسے مجھے اس میں جو ہارون صاحب ایک بات کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نوٹ کریں. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں یہ چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ کیا موجودہ سسٹم کے خلاف ہے؟ خاکم بدہن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے، اور وہ پریس ریلیزیں نہیں جاری کرنی چاہیے. وقت سے پہلے الزامات پر مبنی پریس ریلیزیں کہاں جاری ہوتی ہیں؟ دنیا کے کون سے ملک میں ہوتی ہیں؟ دیکھیے گزارے یہ ہے، گزارے یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے خلاف ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ دیہی سندھ کا ہے اور بلوچستان کا بھی ہے، کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے. ویسے تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 4 پارٹیوں کو، جس میں سے 2-3 میدان میں سے بھاگ گئیں، اور زرداری صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم بھی ڈٹی ہوئی ہے. دیکھیے یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے، انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں پیش کی نا، وہاں وزیر اعلیٰ یہ کہتے کہ یہ غلط ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب کو اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ان کے سینیٹر سعید صاحب جو ہیں ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہیں اجلاس میں قصہ زمین برسر زمین طے کرتے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو بھی آدمی دیہی سندھ میں کوئی رابطہ رکھتا ہے کہ ایرانی ڈیزل وہاں بک رہا ہے، رینجرز نے سکھر کے پٹرول پمپ بند کیے جن پہ یہ آ کے بکتا تھا. ایسے واقعات ہوئے کہ چھتوں پہ لدا ہوا تھا، بسیں ہی جل گئیں، 1 سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے. اس میں بلوچستان میں بھی نیگلیجنس ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے. اس میں لیوی ذمہ دار ہیں، اس میں بلوچستان پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں فوج کی بھی ذمہ داری ہے جو بارڈر پہ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بارڈر کو کنٹرول کرنا چاہیے، آپ کو اندازہ بارڈر ہے کتنا؟ 2400 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اس میں بالکل ٹھیک ہے، خندقیں کھودنی چاہیے جہاں ضروری ہے، کھودی بھی جا رہی ہے، اور ضروری ہو تو خاردار تار لگانی چاہیے. یا وقت آ گیا ہے کہ فیصلے کیے جائیں، آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اور یہ جب تک فنڈنگ ہوگی تو ٹیررزم کیسے رکے گا؟ اچھا پھر یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں زائد ملازمین ہیں، بلدیہ میں زائد ملازمین ہیں، سب کو پتا ہے کس نے بھرتی کی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگ دفتر نہیں جاتے اور اوور ٹائم بھی وصول کرتے ہیں. اب اس پہ رینجرز کیا کریں؟ اسے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، اور رینجرز کی لیڈرشپ تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ جب تک اوپر سے اپروول نہ ہو. دیکھیں یہ زنجیر کیا ہے، وہاں رینجرز کا چیف ہے، یہاں آئی ایس آئی کا چیف ہے جو وہاں رہ چکے ہیں، اوپر چیف آف آرمی سٹاف ہیں. کیا وہ فریق ہیں ایم کیو ایم کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف فریق ہیں؟ رہ گئی سسٹم لپیٹنے کی بات. تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر سول ادارے اپنا رول پلے کریں، دنیا میں کہیں ٹیررزم فوج نے ختم نہیں کیا تنہا، یا رینجرز نے کہیں نہیں کیا. یہ ہماری جو کیا اس کو کہتے ہیں سول آرم فورسز نے کبھی نہیں کیا ہے. یہ کام سب کو مل کر کرنا ہوگا. سندھ حکومت میں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. اتنی کرپشن ہے، اس قدر بے پناہ کرپشن ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. آپ ایک انڈر پاس کے نیچے سے گزرتے ہیں، انڈر پاس میں سے گزر رہے ہیں، وہاں 30 40 50 بورڈ لگے ہوئے ہیں. یار دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واٹر ٹینک مافیا وجود میں آ جائے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کا... ہارون صاحب، حبیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان سے ایرانی تیل سمگل ہو کر سندھ آتا ہے. ہارون صاحب دیکھیں، الزامات پر مبنی فہرست کیا جاری ہونی چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سے؟ یہ ایک پرائمری کیا کریں بھائی؟ دیکھیے گزارے یہ ہے کہ کیا کریں، وہ کوشش کر کر کے تھک گئے. پولیس کرپٹ ہے، پولیس میں لوگ ہیں. اب پولیس کی پرفارمنس اگرچہ پہلے سے بہتر ہے، اس میں شبہ نہیں، کچھ امپرومنٹ انہوں نے کی ہے، لیکن پولیس کا بھی یہ ہے کہ شہر میں کتنی جگہیں، کراچی ہے، اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ چلے، میں انہیں دکھاتا ہوں کہ جہاں پولیس دکانیں عارضی بنی ہوئی ہیں اور ان سے بتا لیتی ہے، پیسے وصول کرتی ہے. او بھائی صوبائی حکومت اتنا بھی نہیں کر سکتی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ راتوں رات مسئلہ حل کیا جائے. جب کوئی لوگ کہیں کہ راتوں رات مسئلہ حل کیا جائے، یا وہ پرلے درجے کے جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کم فہم ہوتے ہیں، یا کوئی شرارت مقصود ہوتی ہے. امپرومنٹ تو ہو نا پولیس میں، انٹیلیجنس میں کوارڈینیشن بہتر ہو. جب اب یہ پچھلے دنوں ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دی، معطل کر دی ہے کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہوا. ارے بھائی اکیلا ڈی ایس پی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے یا ایس ایچ او ذمہ دار ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے جون 96 میں آپریشن شروع ہوا تھا، یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اور 7 ہفتے میں صورتحال بہتر ہو گئی تھی، ڈبل سواری پہ پابندی ختم کر دی گئی تھی، اور 7 مہینے میں مسئلہ حل ہو گیا تھا. جب آپ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس 1000 بہانے ہیں.
کہ جی ہر آدمی ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے, آپ سے میرا ایک سوال, ذرا مجھے اجازت دیجئے, ہر آدمی ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بلا امتیاز کارروائی کریں. اور بھائی تمہاری صفوں میں موجود کیوں ہیں؟ تم کیسی سیاسی پارٹی ہو؟ ان کو نکالنے کا آغاز تو کرو نا. کہو کہ ہم نے یہ 30 آدمی نکال دیے, یہ 50 آدمی نکال دیے, 200 آدمی نکال دیے. پولیس افسر قتل ہو رہے ہیں سڑکوں پہ. ریاست کیا اس طرح چل سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. نہیں چل سکتی اس طرح ریاست. وزیر اعظم کو کہنا پڑا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر اعظم بھی مخالف ہیں زرداری صاحب کے, وزیر اعظم بھی مخالف ہیں MQM کے. کیوں کہنا پڑا جی مجھے تو بہت خوشی ہوتی اگر یہ پریس ریلیز آج جاری ہوتی اور یہ بتایا جاتا کہ وہ جو 24 آدمی ہیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور ان سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے. اصل بات یہ تھی, دیکھیے ہارون صاحب, جب ہم اس طرح کی پرسپشن بنائیں گے, پہلے پرسپشن بنے گا, اس کے بعد پھر پریس ریلیزیں آئیں گی, تو میرا خیال ہے جو کراچی کے آپریشن کی کامیابی تھی. بنے گا کیا یار؟ میں کراچی جاتا رہتا ہوں, آپ بھی جاتے رہتے ہیں. بنے گا کیا؟ یہ واقعہ ہے. میں گاڑی میں آ رہا تھا, میرے سامنے والی گاڑی روکی گئی اور ایک آدمی نے سڑک پہ اس کو لوٹ لیا اس کو. اور میں ڈرا کہ یار میری جیب میں بھی پیسے ہیں, پیسے تو خیر میں دے دیتا اس کو, لیکن یہ کہ آدمی کی جان ہی خطرے میں ہے, سڑک پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. ویسے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بتا دیا کہ جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں. نہیں, پیسے جیب میں ہوتے ہی ہیں نا. آدمی جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہی ہیں نا. آپ بغیر پیسوں کے سفر کرتے ہیں. ہارون صاحب اب سوال یہ ہے کہ اس بار کارروائی کس لیول کی ہوگی؟ یہ بڑا خطرناک سوال ہے, کس لیول کی ہوگی. یا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صوبائی حکومت کو ایک وارننگ ہے اور وہ MQM کو بھی ایک وارننگ ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کریں. انہیں کرنا چاہیے. آگے ٹی وی پہ تقریریں کرنے لگتے ہیں, طرح طرح کے خطبے دیتے ہیں. بھائی کوئی کام بھی تو کرو, کچھ بہتری شروع کرو. اور جب بہتری شروع کر دی جائے گی تو گریجولی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. یعنی یہ پیپلز امن کمیٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح MQM کے بعد لوگ ہیں. بھائی اب MQM کو پورا حق ہے سیاست کرے, پیپلز پارٹی کو پورا حق ہے کہ حکومت کرے. ووٹ انہوں نے لیے ہیں. یہی سسٹم ہے ساری دنیا میں. کہیں فوج حکومت نہیں کرتی. فوج کے حکومت کرنے سے مسئلے حل کم ہوتے ہیں, پیدا زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بھائی کوئی انہیں احساس کرنا چاہیے وہ وقت گزر گیا. دیکھیے خرابی ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے, اس کے بعد ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے بعض اوقات. لیکن ہمیں بھی آپریشن کرتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ کراس دا بورڈ ہو, ایک جیسا ہو. ظاہر ہے, بالکل ٹھیک ہے, کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے NGOs کے معاملے کے حوالے سے, جس پر چودھری نثار علی خان کا اہم بیان سامنے آیا ہے. ہارون صاحب, حبیب صاحب کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ مدرسوں پر تو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, NGOs پر ہاتھ ہولا رکھا جاتا ہے. اب چودھری نثار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف کام کرنے والی NGOs کو ہرگز کام کرنے نہیں دیا جائے گا. دیکھیں یہ NGOs کا بڑا خطرناک جال ہے. ہم ٹیررزم میں الجھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں, کراچی میں, اور بہت سنگین مسائل ہیں, تو اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے میڈیا کے بھی. یہ کوئی 100 ارب روپے سالانہ آتے ہیں اور پچھلے 2-3 سال سے ان NGOs کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک NGOs کے بارے میں جانتا ہوں, 2 بڑی ملک کی مشہور شخصیتوں کا اس سے تعلق ہے. دونوں کے انڈین اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں بیانڈ ڈاؤٹ. اچھا, وہ ان کی تنظیم جو ہے وہ بلوچستان میں جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ان میں سے بہت سی تنظیمیں جاسوسی کرتی ہیں, اور وہ جو انہیں پروجیکٹ میں انفارمیشن جمع کرنے کے دیے جاتے ہیں ان کا تعلق غیر ملکی مفادات سے ہوتا ہے. ہم نے بڑا خطرہ مول لیا. انڈیا میں انہوں نے اب سختی کی ہے, روس میں تو پہلے ہی بہت سختی ہے. وہ لکھتے ہیں ان کے ساتھ فارن ایجنٹ تو خیر زیادہ سخت لفظ ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کیا تماشا ہے, اخبار نویسوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں. بعد اخبار ہی تباہ ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھوں. اچھے بڑے پڑھے لکھے اخبار نویس ہیں, لکھنا آتا ہے, بات کرنی آتی ہے, لیکن بغل میں ایک NGO ہے جو اصل ان کا ذریعہ آمدن ہے. اب بھائی آپ اس کے مفادات کا خیال رکھیں گے یا ملک کے مفادات کا خیال رکھیں گے؟ آپ غیر جانبدار کیسے ہوں گے؟ ایسے اداروں کی NGOs ہیں اور ایسے لوگوں کی ہیں. یعنی بیرون ملک ایک شخص ہے جس کا کام ہی یہ ہے امریکہ میں کہ وہ عالم اسلام کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہے. ملائیشیا میں اس نے کیا, اس کی بھی ایک NGO ہے یہاں پہ, اس کے ایک اخبار نویس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی NGOs کو ہمارے ملک سے نکالنا آسان کام ہو پائے گا ہمارے لیے؟ آسان ہو مشکل ہو, سوال یہ ہے گھر کو آگ لگ گئی ہے یا دیمک لگی ہوئی ہے. آگ لگی ہوئی ہے تو بجھانا ہوگی, دیمک ہے
تو اس کو سپرے کرنا ہوگا, اسے ختم کرنا ہوگا. آپ ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے لوگوں کی خدمت کریں, کو بہبود کا کام کریں. پہلی بات یہ ہے پاکستان میں بہت سرمایہ ہے, اچھے لوگوں کو, ڈاکٹر امجد ثاقب کو تو پیسے ملتے ہیں, ایدی صاحب کو تو ملتے ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل کو تو ملتے ہیں, ادیب رضوی کو ملتے ہیں, انہیں کیوں نہیں ملتے پیسے؟ یہ یہاں سے پیسے جمع کریں. دوسری بات یہ جو ان کا اصل کام ہے وہ کرتے نہیں, سارا پیسہ ان کا چلا جاتا ہے گاڑیوں پہ, تنخواہوں پہ, بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, اور یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. ایک اخبار نویس سے میں نے کہا چند دن پہلے کی بات ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا, اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. اچھا وہ کالم میں کہیں نہیں لکھے گا, مجھے پتا ہے این جی او کا انفلوئنس ہے کہاں سے آتا ہے. لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے, پاگل ہو گئے لوگ, 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور راتوں کو محفلیں برپا کرتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف لکھتے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف لکھتے ہیں. دیکھیے حکومت کے خلاف جو مرضی کریں, حکومت پہ تنقید ہو سکتی ہے, حکومت بہت سے کام غلط کرتی ہے, ہم سب کرتے ہیں, اسٹیٹ کے خلاف لکھتے ہیں. مجھے یاد ہے رحیم اللہ یوسف سعید صاحب نے 15-20 برس پہلے یہ مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اخبار نویس حکومت کی بجائے اسٹیٹ کے خلاف لکھنے لگے, یعنی غیر ملکی اخبارات میں. اور ایک اخبار جو ہے اس وہ تو میری آنکھوں کے سامنے, وہ اب بھی میرا پسندیدہ اخبار ہے, تباہ ہو گیا, جو 6 مضمون چھپے ہوئے ہیں 4 این جی اوز والوں کے ہیں. وہ بھائی این جی اوز والا کیسے رائے دے گا؟ ٹھیک, تو اس پہ کاروائی تو کرنی ہوگی. چودھری نثار نے بات تو ٹھیک کی ہے, اب رہ گئی کاروائی, تو وہ کریں گے تو دیکھیں گے تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا حبیب صاحب, آپ کے پاس بھی این جی اوز کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہیں؟ دیکھیے این جی اوز جو ہے نا ہمارے ہاں ملک میں, این جی اوز کا مسئلہ جیسے بھی ہارون صاحب بتا رہے تھے نا, بہت طویل عرصے سے کھڑا ہوا ہے. اور اس مسئلے کو چونکہ ہماری حکومتیں, اب ہارون صاحب تو صرف کہہ رہے ہیں نا کہ صحافیوں نے, اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, بڑی بڑی حکومتی شخصیات کی بیویاں, بہنیں, ٹھیک ہے, اور بھائی وہ شامل ہیں جو این جی اوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو سابقہ اعلیٰ سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی اپنی نوکری کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی این جی او کا ٹانکا فٹ کر لیتے کہ بعد میں پورا خاندان اس سے فیضیاب ہوتا ہے. ذریعہ معاش بنا رکھا. دیکھیں اب ہمیں این جی اوز جو ہے نا ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ این جی اوز کس قانون کے تحت, کس پیٹرن کے تحت کام کر رہی ہیں. اب میں آج تحقیق کر رہا تھا کہ 6 ٹوٹل پورے ملک میں 6 قوانین ہیں جو ان کو کسی نہ کسی صورت میں گورن کرتے ہیں, اور اس میں صوبوں کی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے لے کے ایف بی آر تک انوالو ہوتے ہیں, لیکن درجہ بدرجہ. اب بات یہ ہے کہ جب 6 قسم کے قوانین ہوں گے, مختلف قسم کے محکمے ہوں گے, تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہو جائے گی کہ انہیں گورن کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. آپ کسی ایک شخص سے پوچھ نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ ان کا نمبر اب پاکستان میں یعنی اندازہ کرتے تھے ہم, جو عام طور پہ فگر سنتے تھے وہ بڑا چھوٹا فگر تھا جو حکومتی طرف سے آتا تھا. لیکن جو یو این ڈی پی نے کہا ہے کہ جناب اس پاکستان میں 25 سے 30 ہزار این جی اوز کام کر رہی ہیں. اور آغا خان فاؤنڈیشن کا جو اسسمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی 45 ہزار تک جو این جی اوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. اور پھر یہ جو گھوسٹ این جی اوز ہیں ان کا بھی بہت بڑا معاملہ ہے. اب مثال کے طور پہ گھوسٹ این جی اوز کا میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک این جی او بنی جس میں 2 بڑے اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے, وہ انہوں نے مل کے این جی او بنائی, اور انہوں نے کہا کہ جناب اخبار میں اشتہار دیا, لوگوں کے پاس گئے کہ جناب 500 روپے آپ جمع کریں, نوجوانوں کو ہم نوکری دیں گے, ان کو پلیس کریں گے. ہارون صاحب 63 کروڑ روپیہ انہوں نے اکٹھا کر لیا, یہ 500 روپیہ کر کے. اس کے بعد 63 کروڑ, جی 63 کروڑ. اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے اکاؤنٹس دکھائے, جس سے ہم بے روزگاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور جس سے آپ بے روزگاری کا بھی اندازہ لگا لیں. اور جب انہوں نے اکاؤنٹس دکھا کے باہر سے بھی کوئی فورن فنڈنگ لی, جب وہ غائب ہونے لگے تو اللہ کی مہربانی سے نیب کی آنکھیں کھلی اور نیب نے انہیں بر وقت نیب کر لیا. یعنی اب وہ کیس بھی نیب میں چل رہا ہے. اسی طرح دیہی سندھ میں ایک این جی او نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی 50 روپے دیں, ڈاکٹر آن کال آپ کو مل جائے گا. جب ڈاکٹر آن کال ملا, سب لوگوں نے 50 روپے دے دیے کہ جناب فون کرے کہ ڈاکٹر آ جائے گا. وہ 50 روپے کر کے انہوں نے لاکھوں روپے اکٹھے کیے اور وہاں سے غائب ہو گئے. اچھا, اور یہ میں جو آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں نے مجھے دی آج جو براہ راست ان معاملات سے لنکڈ ہیں, اور انہوں نے جو نہیں متاثر نہیں, جو لنکڈ ہیں, جو دیکھ رہے تھے. تو وہاں اب جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں ایک قانون بنانا ہوگا جو بڑا جامع ہو, اور پھر ان کے اوپر وہ نظر رکھے, اس کے تحت گورن ہو. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی. دیکھیے نا, قانون سازی کریں, کوئی سیاستدان اپنی بہن کو, بھائی کو, بیٹے کو, بھتیجے کو نہیں بنا سکتا, اخبار نویس نہیں بن سکتا, سرکاری افسر یا اس کا رشتہ دار نہیں بن سکتا. قانون سازی کریں نا جی, اور اس کی مانیٹرنگ کا نظام وضع کریں, اور ایک کاروائی شروع کریں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دن میں نہیں ہوتا کوئی کام, شروع کریں. اور جو بالکل ہی واضح ہے کہ بھائی گھوسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا فراڈ کر رہی ہیں, پیسہ کھا رہی ہیں, انہیں بند کریں. اور اخبار نویسوں کا میں نے اس لیے حبیب صاحب ہائی لائٹ کیا, ہمارے برادری کے لوگ ہیں, اچھے بھلے لوگ ہیں,
उनमें से बाद बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं। बेशक। अरे भाई तुम्हें ये खुदा ने तुम्हें कलम दिया है, तुम कशकोल उठाए फिरते हो। कमाल है, जिसको अल्लाह ने कलम दिया उसको और क्या चाहिए। हारून साहब, बलूचिस्तान में आप देखिए एनजीओ कैसे, बलूचिस्तान में 2 ऐसी एनजीओ पकड़ी गई जो मेहरान मरी के तहत काम कर रही थी। मेहरान मरी जो वहां पर एक बाकायदा यूबीए चला रहा है, यूनाइटेड बलोच आर्मी चला रहा है सो कॉल्ड, उसके तहत उन्हें फिर पकड़ा गया, उन्हें नैब किया गया। बात यह है कि, और ये बात अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी वाले इसको माइंड करते हैं। मैंने हारून साहब, मैं जो लोगों से पता किया है वो बताते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में विफाकी हुकूमत को बता दिया गया था इन सारी चीजों के बारे में। अच्छा, एक और लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने अभी यार पीपल्स पार्टी हुसैन हक्कानी को बर्दाश्त कर सकती है तो एनजीओ उसे क्या कहती है। अच्छा हारून साहब, आपने अभी ये कहा कि इन एनजीओस के कुछ रवाबित भारत में भी हैं। भारतीय जो हालिया बयानात है, अगर हम उनकी बात कर लें तो पाकिस्तान की जानिब से अब जो रद्द-ए-अमल दिया गया है वो भी खासा तगड़ा है, और अब बिलाखिर हमारी वजारत खारजा को भी होश आ गया है और उन्होंने आलमी फोरम्स पर अब इस मसले को उठाने का फैसला किया है। देखिए, उठाना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं शायद हो सकती, मगर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है हर कहीं। अब अगर बजट पे आपके पास वक्त हुआ थोड़ी सी बात करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आपने अपने डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग की है? क्या उन्हें काम करने की आजादी दी है? उधर जनाब सरताज अजीज हैं, उधर तारक फातमी हैं, 2 आदमी तो ये हो गए, और कशमकश जारी रहती है। लोगों को काम करने दीजिए, लोगों की तरबियत कीजिए। इंसान तरबियत का और सीखने का, सिखाने का मोहताज है। उनके अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए तरबियत के अलावा। तो वो आप काम तो किसी को करने देते नहीं, अपनी मर्जी से आप एम्बेसडर लगाते हैं। अब ये वज़ीर आज़म साहब ने कॉन्फ्रेंस की बात को बुलाया ही नहीं, अजीब बात है। आज भी एक तकरीब में वैसे वो एक स्टेज पे बैठे हुए आदमी का मजाक उड़ाते रहे कि तुमने मेरे साथ नहीं दिया। ओ भाई, मुल्क के मसाइल हैं। मूड तो वैसे उनका बड़ा अच्छा था, मैंने शुक्र अदा किया कि चेहरे पे मुस्कुराहट आई है कई बरस के बाद उनके। लेकिन ये इस तरह नहीं होता, रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। जो लोग मुल्क चला रहे हैं वो उनका बिजनेस उनकी प्रायोरिटी है, अपोजिशन वालों की प्रायोरिटी या बिजनेस है या धींगा मुश्ती है, फसाद करते हैं। रियासत हमसे कोई मुतालबा कर रही है, हमें गौर करना चाहिए। जी, ब्रेक के बाद आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय बयानात और पाकिस्तान के जवाब के हवाले से। हबीब साहब, अमलन तो हमने कुछ किया है या नहीं किया, बयानात की हद तक हमने खासा मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। देखिए, हमें बयानात देने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहिए कि भारत एक साजिश के तहत, बाकायदा साजिश के तहत हमें फंसा रहा है। अच्छा। वो जनूबी एशिया में एनवायरनमेंट खराब करके, यहाँ का माहौल थोड़ा सा जंग आलूदा करके, या आप यूं कहिए लड़ाई आलूदा करके माहौल को, चीन को ये पैगाम देना चाह रहा है कि आइंदा जो सी पैक आप बनाने चाह रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो आपने अगर इसी तरह कंटिन्यू रखा तो हम पाकिस्तान को बड़े आराम से इंगेज कर सकेंगे। देखिए, ये है असल साजिश, जिसके लिए वहां से बार बार इंसाइटमेंट भी हो रही है, इंस्टिगेशन भी हो रही है। लेकिन मुझे तो लगता है ये साजिश उल्टा उसके अपने गले पड़ जाएगी। देखिए, फिलहाल हमें अपनी चीजें बचानी है, हमें उनके मफादात नहीं सोचने, अल्लाह करे उनके गले पड़ जाए, लेकिन हमें अहम तरीन बात है कि अपने प्रोजेक्ट्स को बचाना है। और देखिए, अभी रिसेंटली यहां पर चीनी सफीर जो थे वो आए, सन वी डूंग जिनका नाम है, अगर मैं तलफ़ुज़ दुरुस्त बोल रहा हूं उनका, तो वो तशरीफ लाए। तो उन्होंने यहां पर लाहौर में बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा हमें ये सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है, लेकिन हमें डाउन टू अर्थ रवैये के साथ हमें इस पर काम करना है, यानी आजजाना काम करना है। इस पर हमने ज्यादा शोर नहीं मचाना, लोगों को ललकारना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ललकारे हैं ना, इन्हें हमें बहुत कैलकुलेट करके रखना चाहिए, बजाय इसके कि उधर से एक बयान आए और हम उसके जवाब में एक सख्त बयान दाग दे। हमने जो अब कदम उठाया है, ये हमें पहले उठा लेना चाहिए था। अच्छा। कि वजारत खारजा एक्टिव होती, जगह जगह दुनिया के दारुल हुकूमतों में, कैपिटल्स में जाके बताती कि देखो इंडिया क्या कर रहे हैं, और बजाय इसके कि हम उसका बरह रास्त जवाब देते, उसका जवाब जो कहीं और से आता तो वो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा हारून साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? जी, ठोस काम करना चाहिए। एक तो ये रोज जो नगमा गाते हैं ना शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ लोग कि जी वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, गोया के घर में भूख और कह रहे हैं कि गंदम उगाने का फैसला किया है और जनाब पराठे खाया करेंगे और ये होगा। भाई, जब होगा तब होगा, और खुदा करे कि हो जाए।
दूसरी बात यह कि इंडिया जो कुछ कर रहा है तो वो ये उसका धमकियां देना इतना अहम नहीं है। मैं भी इससे एग्री करता हूं कि वो शायद हमें उलझाने की कोशिश करें, शायद पाकिस्तान को एक लिमिटेड वार तक ले जाने की कोशिश करें जो उनकी ख्वाहिश है। हमें इससे बचना चाहिए। जंग एक तो अच्छी चीज नहीं है, दूसरी अगर करनी हो तो अपने चाय से करनी चाहिए। इस मामले में अगर कोई दाना आदमी था तो ज्यादा लक था, जिसे सब लोग गाली देते हैं, लेकिन उसके बाद काम बहुत अच्छे। उसने कभी ये नौबत नहीं आने दी कि भारत के साथ लड़ाई हो। जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो ठोस इस पे शवाहिद मौजूद हैं, वो जमा करे, अपना केस तैयार करे और सारी दुनिया की हुकूमतों को, इंटरनेशनल मीडिया को, मिडिल ईस्ट में तो काम हमारे लिए और भी आसान है, और चीन में है और बहुत से मुल्कों में जो हमारी बात सुनते हैं, तुर्की में है, जहां हमारी बात सुनी जाती है वहां से शुरू करें और दूसरे मुल्कों में भी करें, अपना मुकदमा पेश करें। हमारा मुकदमा मजबूत है। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है, कबायली पट्टी में क्या कर रहा है, और ये तालिबान की किस तरह से मदद कर रहा है, और कराची सिटी में क्या कर रहा है। बेशुमार हमारे पास शवाहिद हैं। वो करने का काम नहीं करते हैं और तकरीरें करते हैं, बयानात देते हैं। इसकी क्या जरूरत है इतने बहुत बयान? एक और पहलू भी है। वो पहलू ये है कि बांग्लादेश में जाके जो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ फरमाया है, उसके बाद वो जो आपके बहुत सारे दोस्त जिन्हें तमगे मिले थे वहां से, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये कौन से तमगे कहां से लेके आए थे वो, और उन्हें भी मेरा ख्याल है 13 पाकिस्तानी हैं जिन्हें एग्जैक्टली वही तमगे मिले हैं जो नरेंद्र मोदी को मिला है। तो इस तमगे का नाम एक तो मोदी तमगा रख देना चाहिए, और दूसरा इन लोगों को वापस करनी चाहिए। गलती हो तो उसे तस्लीम करना चाहिए। अब डिटाई के साथ बैठे हुए हैं। अब हारून साहब, लेकिन एक दिन आएगा कि ये हम नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया ये काम करेगा, इन सब के नाम छापेगा। इस तमगे का नाम मोदी तमगा रखना चाहिए या मूजी तमगा? देखिए मोदी का नाम इतना उससे भी बेहतर है कि नाम लेते ही जबान लड़खड़ा गई। मेरा ख्याल मूजी ज्यादा अच्छा लफ्ज है, जैसे कि वो नईमा किश्वर साहिबा ने भी फरमाया ना। बिल्कुल। तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये जो एक अहम अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमें डेवलप करनी चाहिए इस इशू की। और इंटरनेशनल, देखिए जो खास तौर पर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी ने बात की ना, उसमें हमें हमारा केस बड़ा स्ट्रांग हो गया। अब हम पूरी दुनिया को जाके बता सकते हैं कि एक मुल्क ऑफिशियली एतराफ कर रहा है कि हमने एक मुल्क तोड़ा है। तो जनाब हम तो मुल्क तोड़ नहीं रहे, हम तो अब खालिस्तान की भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, खालिस्तान वालों की भी और मकबूजा कश्मीर वालों की भी। खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। हारून साहब, खान साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि धांधली तो साबित हो गई है, ये साबित होना बाकी है कि कितनी धांधली हुई है। देखिए ये कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही ना, और इसमें क्या, बाकी धांधली तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना ये होता है कि वो मुनज्जम धांधली हुई है, क्या वो इलेक्शन के नताइज पे बुनियादी तौर पे असरअंदाज हुई है। ये काम अदालत को करने दीजिए। अब कब तक हम खान साहब के इन बयानात पे तबसरा करते रहे? थोड़ी देर के बाद मुझे अंदेशा कि आप परवेज रशीद के बयान के बारे में तबसरा करने के लिए तराजू के दूसरे पलड़े में वो आ गए। बड़ा मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, इसमें आप हमें ना फंसाएं। देखिए मैं आखिर में एक बात इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। रियासत बुरी हालत में है, उसे चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन रियासत हमेशा सरवाइव किया करती है, वो अपने आप को मरने के लिए नहीं छोड़ देती। ये बर्रे सगीर के मुसलमानों की पनाहगाह है, ये 18 करोड़ 20 करोड़ आदमियों का घर है। रियासत हमसे मुतालबा कर रही है कि हम इसके लिए सेक्रीफाइस करें, और कम अज कम सेक्रीफाइस ये है कि कानून की पाबंदी करें, चीजों को अपने हाथ में न लें। इन सियासतदानों की समझ में तो ये बात नहीं आ रही, लेकिन कम अज कम मीडिया को ही समझना चाहिए और नारेबाजी के बजाय कि कौम की तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बजट के हवाले से भी हमने बात करनी थी। आज पंजाब का बजट पेश किया गया है और पहली बार एक खातून वजीर खजाना ने ये बजट पेश किया, लेकिन वक्त चूंकि खत्म हो चुका है। 8वां बजट है मुस्लिम लीग, 8वां बजट है मुस्लिम लीग। कल करेंगे इस पे कुछ खबरें हैं हमारे पास, कल करेंगे। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।